پھر آج سے کچھ عرصہ پہلے ہمارے ہاں ایک اور نیا فرقہ پیدا ہوا جس نے کہا کہ یہ تمام اختلافات جو نماز میں ہیں اور دوسرے ارکان میں ہیں حدیث کی وجہ سے ہیں، تو ہم قرآن سے نماز کی جزیات متعین کریں گے۔ سبحان اللہ! کس قرآن سے بھائی؟ اس قرآن سے جس میں یہ جزیات ہے ہی نہیں۔ اس کا نتیجہ پھر وہی ہوا جو ہونا تھا۔ اس فرقے کے بانی عبداللہ چکڑالوی تھے۔ انہوں نے کہا کہ قرآن کی روح سے 5 وقت کی نماز، ہر نماز میں 2 2 2 پھر 3 آخر میں 4 رکھتے ہوں گے، ہر رکعت میں 2 سجدے۔ ان کے پھر مقتدی لاہوری فرقہ کے حضرات نے فرمایا یہ صحیح نہیں، قرآن کی روح سے 3 وقت کی نماز ہے، ہر وقت کی 2 رکعتیں، ہر نماز کی 2 رکعتیں، ہر رکعت میں 1 سجدہ، اور اس قسم کے اور 20 اختلاف۔ حیرت کی بات ہے مسلمانوں، خدا جانتا ہے کہ کس ذہنیت کے ہم انسان ہیں، ہم کس طرح کا ہمارا ایمان ہے کہ قرآن اس اعتراض سے بچا ہوا تھا کہ اس میں اختلافات نہیں، لیکن ہم نے اسے بھی نہیں بخشا۔ اب آخر میں سوال یہ ہے کہ امت میں جو اختلافات پیدا ہو چکے ہیں وہ مٹ کس طرح سے سکتے ہیں؟ مسلمانوں، ان کا مٹنا ضروری ہے، کیونکہ قرآن کریم سورہ آل عمران آیت 104 کی روح سے امت میں اختلاف خدا کا عذاب ہے، اور سورہ الروم آیت 31 تفرقہ شرک ہے۔ مسلمانوں، اللہ سبحانہ نے اس امت کو امت وحدہ بتایا ہے، اس لیے جب تک اس امت میں اختلافات، تفرقہ، فرقے باقی ہیں، یہ امت مسلمان نہیں، صرف مسلمان نام رکھنے والی قوم ہے، اور جب تک یہ قوم امت مسلمان نہیں بنتی، ان کی مملکت اسلامی مملکت نہیں، کافروں کی مملکت کہلوائے گی۔ نہ ان کے اعمال و ارکان اسلام کا مقصد پورا کر سکیں گے۔ جس طرح ہم مسلمان جیسا نام رکھ لینے سے حقیقی مسلمان نہیں بن جاتے، بالکل اسی طرح ارکان اسلام، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی شکلیں قائم رکھنے سے یہ اس مقصد کو پورا نہیں کر سکتے جس کے لیے انہیں اللہ سبحانہ نے متعین کیا ہے۔ مسلمانوں، قرآن کریم میں ایک خاص ترتیب کے ساتھ نماز صلاۃ کا طریقہ واقعی قرآن میں نہیں آیا۔ یہ طریقہ نبی کریم نے تجویز فرمایا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ حضور نے عمر بھر نماز پڑھی، صحابہ کو پڑھائی، اس وقت سے اس وقت تک یہ مسلسل امت میں متواتر عمل چلا آ رہا ہے، تو اس سے لازماً یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہماری امت میں نماز کا طریقہ تو کم از کم ایک ہوتا، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امت کے مختلف فرقوں میں نماز کی جزیات میں اختلاف ہے، اور ہر فرقہ کا دعویٰ ہے کہ جس طریقے سے وہ نماز پڑھتا ہے رسول کا طریقہ ہے۔ آپ کیا سوچ سکتے ہیں؟ کیا یہ بات باور کی جا سکتی ہے؟ اس قابل ہے کہ اس کو حقیقت مان لیا جائے کہ مروجہ مختلف طریقوں میں سے ہر طریقہ رسول کا ہے؟ دلائل دیتے ہیں آگے سے، کہا جاتا ہے حضور نے پہلے ایک طریق سے نماز پڑھی تھی، پھر دوسرے طریق سے، اس طرح مختلف طریقے، سب طریقے رسول اللہ کے ہوئے۔ عقل مندوں، سمجھنے کی بات تو یہ ہے کہ اول تو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ جب رسول اللہ نے پہلے طریقے کو چھوڑا، دوسرے طریقے کو اختیار فرمایا، تو امت کے لیے صرف دوسرے طریقے کا اتباع سنت ہے، پہلا طریقہ منسوخ ہو گیا۔ دوسرے یہ کہ اگر مختلف فرقوں کے وہ تمام طریقے جو مروجہ ہیں سب رسول اللہ کے ہیں، تو پھر ان طریقوں کے اختلاف پر فرقوں میں آپس میں سر پٹول کیوں ہوتا ہے؟ کیوں لڑتے ہو؟ اس سے واضح ہوا کہ ان فرقوں کے نزدیک ہر فرقہ کی نماز رسول اللہ کی نماز نہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے مسلمانوں کہ نہ تو قرآن کریم نے صلاۃ کی ان تفصیلات کا ذکر کیا، نہ ہی نماز کی کوئی واحد شکل احادیث کی روح سے متعین ہو سکتی ہے۔
اگر ایسا ہو سکتا ہے تو ہمارے مختلف فرقوں میں نماز کی تفاصیل میں اختلاف نہ ہوتا۔ ان اختلافات کے رفع کرنے کی آج کوئی شکل نہیں، اس کی صرف ایک شکل ہے، اور وہ بھی اگر مسلمان ایماندار ہیں، زبان سے مسلمان نہیں، دل سے، اور وہ یہ ہے کہ امت پھر سے خلافت علیہ منہاج رسالت کا احیاء کر لے، جس کی بنیاد قرآن کریم کے محفوظ غیر متبدل آئین پر ہو۔ اس نظام کو اس کا حق پہنچے گا کہ وہ امت کے اختلافات کا فیصلہ کر کے ان میں سے پھر اس قسم کی وحدت فکر و عمل پیدا کر دے جیسا وحدت و فکر عہد محمد رسول اللہ صلی اللہ والذی ماہ رضی اللہ کے زمانے میں تھا۔ میرا ایمان ہے مسلمانوں کے اس انداز کی حکومت جس میں اللہ کی حاکمیت ہوگی انشاءاللہ ایک بار پھر قائم ہوگی، کیونکہ اللہ سبحانہ کا ارشاد ہے کہ دین خداوندی قرآنی نظام کو تمام ادیان انسان کے بنائے نظاموں پر بالآخر غالب آنا ہے۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ کام پاکستان کے مسلمان شروع کریں، اور یہ اسی صورت میں ہوگا، دین کا نظام اسی صورت میں غالب آئے گا جب مسلمان اسے اختیار کریں گے، جب اس انداز کی مملکت قائم ہوگی۔ یہ مملکت اللہ کا قانون امت کے اختلافات دور کر دے گا، اور وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ ہمارے اسلامی عقائد کے اختلافات کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ قرآن کی روشنی میں پرکھ لیا جائے گا، جو اس کے مطابق ہوں گے انہیں رکھ لیا جائے گا، جو اس کے خلاف ہوں گے انہیں مسترد کر دیا جائے گا۔ یہ تھا عقائد کا تعلق۔ اب جہاں تک ارکان اسلام کا تعلق ہے، ان کا حکم تو قرآن کریم میں موجود ہے، مگر ان کی جزیات بتمام و کمال قرآن میں موجود نہیں، جیسا کہ صلاۃ جسے ہم مروجہ نماز کہتے ہیں۔ اسی لیے تو اس میں ہر فرقہ کا اختلاف ہے، ہر فرقہ کا دعویٰ ہے اس کی نماز رسول کی نماز ہے، اس کی تائید میں احادیث لاتا ہے۔ ان حالات میں اس نظام کے لیے بھی یہ ممکن نہیں ہوگا کہ وہ حتمی اور یقینی طور پر کس طرح سے کہہ سکے گی کہ مروجہ فرقوں کی نمازوں میں سے کون سی نماز رسول اللہ کی نماز جیسی ہے۔ یہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکے گا، اور یہی دقت نماز کے علاوہ باقی ارکان نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے اختلافات میں بھی ہوگی۔ اور مسلمانوں، یہ اختلافات یقین کرو احادیث اور فقہ کی روح سے کبھی نہیں مٹ سکتے، بڑھتے جائیں گے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ وہ اسلامی مملکت، اسلامی قانون، اللہ کا قانون، اسلامی نظام کرے گا کیا؟ تو پھر مسلمانوں قرآن کھول کے دیکھو، اللہ سبحانہ نے قرآن کریم میں اسلامی مملکت کے متعلق فرمایا ہے کہ ان کے معاملات باہمی مشاورت سے طے پائیں گے۔ تو یہ ان معاملات کے متعلق ہے جن کا اصولی حکم تو قرآن میں دیا گیا، لیکن اس کی جزیات خود متعین نہیں کی۔ ان جزیات کا تعین اسلامی نظام حکومت، قرآنی نظام حکومت امت کے مشورے سے کرے گا، اور اس کا فیصلہ قول فیصل ہوگا جس کا اطلاق ساری امت پر یکساں۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، جب تک غلط اور صحیح کے پرکھنے کے لیے ہمارے معیار وہی رہیں گے جو اس وقت ہیں، امت میں وحدت پیدا ہونے کی کوئی صورت نہیں۔ لیکن معیار کے بدلنے سے، جب ہم معیار کو اپنی سوچ کی بجائے، اپنے فرقے کی بجائے، اپنے امام کی بجائے قرآن کو امام بنا کر اس کے فیصلے پر لے آئیں، تو اختلاف کا مٹ جانا مشکل نہیں۔ اور ہماری سوچ کے معیار کا پیمانہ یہ ہونا چاہیے کہ ہر عقیدہ یا عمل جو کچھ قرآن کے مطابق ہے صحیح ہے، جو اس کے خلاف ہے غلط ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن کی بنیادوں پر جہاں بھی خلافت علی منہاج النبوت قائم ہوگی، وہاں اختلافات مٹ جائیں گے۔ ایسی خلافت کے قیام میں مگر سب سے بڑی رکاوٹ
ہمارے مولوی صاحبان ہیں، جن میں سے کوئی بھی اپنے فرقہ کی نسبت سے بلند ہو کر اپنے آپ کو صرف مسلمان کہنے اور مسلمان بننے کے لیے تیار نہیں۔ اور مسلمانوں، ہمیں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ عہد رسالت مآب اور خلافت راشدہ میں امت ایک ہی طریق پر نماز ادا کرتی تھی۔ اس وقت امت میں وحدت تھی، لیکن جب ہم پھر سے اسی عہد سعادت مہد کی طرف رخ کریں گے تو امت میں پھر وحدت پیدا ہو جائے گی۔ اور یقین کرو مسلمانوں، نماز اس کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اب امت میں وحدت پیدا ہونے کا امکان ہی نہیں رہا، تو میں اس سے بحث تو نہیں کرتا، لیکن ایک بات بتائے دیتا ہوں کہ اللہ کے قانون مکافات کے تحت اللہ تعالیٰ کے دین نے انقلاب میں آنا ہے، یہ اللہ سبحانہ کا وعدہ ہے۔ مسلمان امت ابھرے گی۔ میری یہ کوشش ہے کہ بغیر کسی توہین کے، بغیر کسی بے عزتی کے، بغیر ذلیل ہوئے اگر ہم لوگ ٹھیک ہو جائیں تو ٹھیک ہے، وگرنہ اللہ نے قانون مکافات کا ڈنڈا یورپین اتحادیوں اور امریکیوں کے ہاتھ میں دے دیا ہے، ان کے اتحاد کی برکت سے، اور وہ ڈنڈا انہوں نے پھیرنا شروع کر دیا ہے۔ جب وہ پوری طرح ڈنڈا چڑھائیں گے تو یہی مسلمان بریلوی، سنی، وہابی، دیوبندی سب بھول کر صرف مسلمان بن کر قرآن کے احکام پر جمع ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ پھر ان کی فتح ہوگی۔ میں اس وقت سے پہلے چاہتا ہوں کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ذلت کے گھڑے میں جانے سے پہلے متحد ہو جائے۔ اللہ سبحانہ میرا اور آپ سب بہن بھائیوں کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔